آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ کا، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ پڑھا، 100 دفعہ رات شام کو پڑھا، تو اس سے زیادہ نیکی کوئی کر نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو فضائل ہیں 100 دفعہ، تو ظاہر ہے اس کو تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا. تو کاؤنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، انگلیوں پہ بھی گنا جا سکتا ہے. آج کل ایک چائنا کی ایک بڑی مشہور ایک ڈیجیٹل مشین آ رہی ہے، اس کو آپ دباتے رہیں تو کاؤنٹ جس طرح سے بھی کیا جائے کھجور کی گٹھلیوں پر. تو وہ مقصد وہ تسبیح کے وہ دانے نہیں ہوتے، مقصد گننا ہوتا ہے. تو گن کسی بھی طریقے سے آپ گن سکتے ہیں. رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد کشمیر سے. دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائے نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے، کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ. فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے بھی، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی ہے. تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح. اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے. یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی. مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی، تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑا گنا زیادہ ہے. اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے. کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے. تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں. اس کے بعد سنت موقدہ پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یہ بھی، آیت الکرسی بھی. اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں، تو بڑا اچھا عمل ہے یہ. تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لکھ کے لگا دینے چاہیے تاکہ لوگ ان سے یاد کر لیں. ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا یہ پڑھا کریں کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن ہے. حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کوئی سورت نہیں پڑھتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی یہ سورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں. تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن. فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی سورت نہیں ہے. طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی۔ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغا نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس سورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس سورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے۔ اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا علی وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یعنی اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے۔ ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے۔ تو یہ غلط ہے، اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد،
کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے، بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے۔ اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے۔ اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق۔ کئی سال کے سجدہ تلاوت واجب ہوں تو کیسے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا بیان سنا، جہاں ملازمت کرتے ہو تو 1 سال کی تنخواہ بچت ہونی چاہیے۔ میرے پاس کچھ پیسے جمع تو ہوئی، لیکن عمرے کا ارادہ ہے، عمرہ کر لوں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ عمرہ فرض واجب نہیں ہے، آپ 1 سال کے پیسے جمع کر کے سونا خرید کے رکھ لیں، اس کے بعد عمرے کے لیے پیسے جمع کریں، کیونکہ عمرے میں پیسے خرچ کر دیے کل جاب لیس ہو گئے نا تو پھر وہ کام کرو گے جو سارا عمرہ تو ویسے ہی جائے گا تمہارا۔ تو اسباب اختیار کر کے پھر باقی نفلی عبادتوں کو، حج ہوتا نا تو پھر تو لازمی کرنا پڑتا۔ انجیل علی مرزا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاؤں، لیکن مجبوری میں کہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، جب آخرت میں چترول لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ عطا فرما دیں گے۔ ہم تو خوشی سے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی میں نے 2-4 دن پہلے بیان کیا ہے سیدنا معاویہ کی حیثیت ان جنگوں میں جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ بیان دوبارہ سن لیں۔ ہمارے لیے سب صحابہ قابل تعظیم ہیں، ہاں حضرت علی کا درجہ حضرت معاویہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو باقی سیاسی اختلاف تھا، بڑوں کا اختلاف ہے بھائی، وہ بڑے جانے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ہی چھین لی جاتی ہے صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کی، تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ عرب میں ایک سردار آیا نبی کے پاس، اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو بڑا پیار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں کبھی کسی ایک کو بھی ایسے میں نے پیار نہیں کیا۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا جیسے میں تو بڑی ایک میری باپ ہونے کی لحاظ سے ویلیو ہے۔ تو نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، کہ اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے، یا یہ فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا، یعنی جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز تھوڑی ہے۔ یہ نا، اولاد تو اپنی سب کو پیاری لگتی ہے، تو وہ فخر سے بتا رہے تھے میں نے تو کسی کو بھی قریب نہیں۔ تو یہ بھی رضی اللہ عنہ صحابی کے نام کے ساتھ لگانے کی اللہ نے آپ سے توفیق اگر چھین لی ہے تو یہ رونے کا مقام ہے، فخر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ اور لیبل اس پہ علی کی محبت کا لگاتے ہیں۔ جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا، جب غلط کام کرتے ہیں تو لیبل وہ بڑے اچھے منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن، قرآن کو مانتے ہیں۔ لیبل قرآن کا لگا کے حدیث کا انکار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نبی کے ساتھی، یہ لفظ کتنا پیارا ہے، صحابی، نبی کا ساتھی، بس یہی ہوتا کافی ہے بھائی، پیغمبر کا ساتھی، بس پیغمبر کے ساتھ جس نے وقت گزارا ہو، واہ اس سے بڑی کیا فضیلت ہے یار۔ لوگ فخر کرتے ہیں میں فلاں وزیر اعظم سے ملا ہوں، میں فلاں ایکٹر سے ملا ہوں، سیلفیاں لیتے ہیں فنکاروں اداکاروں کے ساتھ تاکہ ثبوت رہے میں فلاں سے ملا ہوں۔ تو یار صحابی کے لیے کہ نبی سے ملے ہیں ایمان کی حالت میں، منافقت میں نہیں، کس میں؟ ایمان کی حالت میں۔ تبھی ابو بکر نے آپ کو گورنر بنایا رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر نے آپ کو گورنر بنایا، حضرت عثمان نے آپ کو گورنر بنایا۔ تو یہ تینوں صحابہ کو کیا معاذ اللہ دھوکا ہو گیا تھا؟ باقی سیاسی اختلاف تھا، اس پر میں بیان پورا کر چکا ہوں، وہ سن لینا دوبارہ۔ اچھا میرے بھائی، آپ نے بیان میں کہا تھا حضرت عمر کی جلالی اور جذب کی کیفیت کی وجہ سے بعض عورتیں آپ سے نکاح سے انکار کر دیا تھا، تو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ یہ تو عیب کی بات ہوئی، آپ بڑا چڑھا کر بات نہیں کرتے، یہ بھی اچھا ہے، خیر وضاحت کر دیں۔ بھائی حضرت عمر کی طبیعت میں جلال تھا تو کسی نے ان سے نکاح سے انکار کر دیا تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ ہر عورت کی پرائیورٹی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو غالباً ام کلثوم تھیں جن کو حضرت نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، یہ بہت پہلے میں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، مجھے صحابیہ کا نام شاید میں مسٹیک کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ ان پہ اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ تو بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے بھائی ہمیں اتنا نیک نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہمیں کوئی ہنسنے بولنے والا ہو، تو پھر انہوں نے شاید ابو طلحہ انصاری سے کیا نکاح، وہ بہت زیادہ خوش مزاج تھے، حضرت عمر پہ اللہ کے خوف کا غلبہ تھا۔ تو یہ اصل فضیلت تو یہ ہے، لیکن ہر عورت کے لیے ایسا شوہر کامیاب نہیں ہوتا، کچھ عورتوں کے لیے تو ہوتا ہے جن میں یہی خوف ہو، اتنا زیادہ خوف ہو، جن میں اتنا خوف نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ دنیا کے معاملات الگ ہیں، آخرت کے معاملات
الگ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جب سے اسلام آیا نا ہماری عورتیں ہم پہ حاوی ہو گئیں. اسلام نے عورتوں کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ پہلے تو ہمارے سامنے حضرت عمر کے سامنے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمر بن خطاب جیسے باروب شخصیت کے سامنے ان کی بیوی اونچی آواز میں بات کرے. کہتے ہیں جب سے اسلام آیا ہے تو ہماری زوجہ نے بھی ہمارے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے. اور کہنے میں نے ان کو ڈانٹا تو انہوں نے کہا آپ کی بیٹی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے پہ اختلاف ہوا ہے تو اور نبی گھر سے چلے گئے ہیں. تو مطلب یہ کہ جب وہاں ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو نبی سے بھی آگے سمجھ رہے ہو. اچھا میرے بھائی سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کا ان سے تعلق ہو, تو اس کی وضاحت فرما دیں کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں. کون علماء؟ بڑے علماء میں کوئی بتاؤ مجھ پہ اعتراض کرتا ہو تو مجھ پہ اگر اعتراض کریں میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے, میں وہ غلطی فوراً چھوڑ دوں گا. بڑے علماء میں کوئی کہیں یہ چیز اس میں غلط ہے, میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے یار کہ ہمیں لفٹ کرا رہے ہیں, کہ ہماری غلطیوں کی پہ تنبیہ کر رہے ہیں, میں انشاءاللہ فوراً چھوڑوں گا وہ غلطی. تو بڑے علماء کی اب تک میرے علم میں ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں 2 سال پہلے ملنے گیا تھا حضرت کی خدمت میں. حضرت نے چند نصیحتیں کی تھی وہ میں نے پلے باندھ لی ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل کر رہا ہوں میں. حضرت نے فرمایا شہرت کی وجہ سے انسان کے خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو کبھی بھی یہ شہرت کے نشے میں نہیں آنا, ہمیشہ توجہ کس کی طرف رکھنی ہے؟ اللہ کی طرف. تو مجھے لگا کہ یہ واقعی مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کرے عمل کی اللہ توفیق دے. ہمارے بڑے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں جب بھی کوئی نصیحت بہتر سمجھتے ہیں, اور ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں جن سے میں بیعت ہوں وہ تو آسرا ہی نہیں کرتے, وہ تو پورا طبیعت کے ساتھ دھو دیتے ہیں سامنے والے بندے کو. مجھے یاد ہے ختم قرآن تھا, 8-10 سال پرانی بات ہے, 8-10 سال سے بھی شاید زیادہ, 11-12 سال ہو گئے ہوں گے. ادھر ایک بچہ تھا 18 سال کا, اس کو اس کے شیخ نے خلافت دے دی. 18 سال کے بچے کو خلافت مل گئی کس کی طرف سے؟ اپنے پیر و مرشد کی طرف سے. اس بچے کو میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے, خلافتوں کی عمر نہیں ہے. آپ کے شیخ نے جو آپ کو خلافت دی ہے تو یہ شیخ ہی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب شیخ صاحب بھی بس خلیفے بڑھانے کے چکر میں ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے اعمال کو فوکس کرو, بھی بچے ہو, اب بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے نا اس عمر میں, اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لگ جائیں. اچھا تو میں نے کہا یہ تو ڈانٹ کھانے کی عمر ہے, آپ کی غلطیوں پہ تنبیہ کی جائے. تو وہ بچہ واقعی دیندار تھا, اس نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو خیر انہی دنوں میں رمضان میں میرا بیان ہوا ڈیفنس میں 27ویں رات کو. اچھا آپ کو پتہ ہے میرے طبیعت میں مزاح زیادہ ہے. ختم قرآن پہ بیان ہوا تو میں نے تھوڑا مزاح کا عنصر اس میں زیادہ ہو گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے ختم قرآن کا موقع ہے, مرد عورتیں سب آئے ہوئے ہیں, تھوڑا سا میں نے لطیفے وطیفے تھوڑے اللہ معاف فرمائے زیادہ سنا دیے. اچھا لوگ بڑی تعریف, لوگ مل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا, بہت اچھا بیان کیا, ہم بھی چوڑے ہو کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان. میں جب جامع رشید پہنچا ہمارے شیخ نے بٹھا کے اتنی طبیعت سے میری کلاس لی, جو میرے جتنے میں چوڑے ہو رہا تھا نا سارا ختم. نے فرمایا آپ نے کیا کیا جائے, 27ویں رات ہے, لوگوں کے دل نرم ہے, کوئی رونے دھونے کی بات ہوتی ہے اس میں, کوئی لوگوں کو دل کو نرم کیا جاتا ہے, یہ کوئی لطیفے سنانے کے. میرا اتنا سا منہ الحمدللہ, کتنا سا منہ ہو گیا کیونکہ ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہاں سے ڈانٹ. لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے اس بچے کو بلایا, میں نے کہا از کالڈ شیخ, پیر و مرشد اس کو بولتے ہیں, جو آپ کو تنبیہ کرتا رہے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ اس کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا. ان کی طبیعت کس کی طرف ہو, ان کا ٹارگٹ ہو اصلاح کرنی ہے بندہ. میری ہوئی نہیں پھر بھی, لیکن بہرحال تو میں نے کہا شیخ اس کو بولتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پہ اصلاح کرے. میں نے کہا دیکھو ساری دنیا تعریف کر رہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انہوں نے جا کے بالکل ہی, اور یہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے مینٹور بنانا کسی کو جو آپ کو منہ پہ وہ کچھ کہہ سکے جو لوگ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ انسان کو جب ایک مقام مل جاتا ہے لوگ اس کو سامنے کچھ نہیں کہتے, پھر اس کا ایک روب ہوتا ہے, دبدبا ہوتا ہے. اور جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ ہر غلطی کو بھی سیدھا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, کہہ رہے حضرت جی نے جو پھینکی ہے نا ماشاءاللہ, حالانکہ وہ پھینکی ہوتی ہے حضرت جی نے, لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت جو پھینکیں وہ بھی صحیح ہے, یعنی حضرت کسی مصلحت سے پھینکی حضرت نے, تو وہ حضرت جی کو ایسا بنا دیتے ہیں, حضرت تو پھر اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. تو حضرت تو پھر ایسا لگتا ہے واقعی میں نیک ہوں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ بڑے فسادی مولوی بن چکے تھے, اتنی مصیبت بن گئے, وہ بوڑھوں کو ڈانٹ رہے ہیں, کوئی تمیز نہیں ان میں. تو بڑی کوشش کی لوگوں نے ان کو ٹھیک کر دیا جائے, تھے بھی نوجوان. تو ہمارا ایک دوست ہے بڑا زبردست تبصرہ کرتا ہے, اس نے کہا کہ مفتی صاحب ان کے اندر صرف ایک, باقی واقعی بہت نیک ہیں, لیکن ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں. تو اب اخلاق خراب ہو گئے ان کے, ہر ایک کو ڈانٹتے رہتے ہیں, ہر ایک کو, بڑے چھوٹے کا ادب احترام ختم ہو گیا. تو وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ان کی منہ پہ تعریفیں کر کر کے, بیعت کر کر کے, ان کو بڑھا بڑھا کے ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں لگنے لگا ہے کہ واقعی میں سچی مچی میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. تو یہ وہم جس کو ہو گیا نا اس کا بیڑا
गर्क। मैंने कहा यार बिल्कुल सही तज्जिया किया। अच्छा भाई, तो इसलिए अपने कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए जो आपको डांटता रहे, तंबी करता रहे। पहले जमाने में लोग किसी पीर से बैत होते थे डांट खाने के लिए, कि हमारे अंदर जो खराबी नजर आए डांटे हमें। और आजकल जब पीर से बैत होते हैं तो वो अव्वल तो पीर ही 2 नंबर होता है बहुत जगहों पे, और बैत होते हैं ताकि हमें खिलाफत मिले, हम भी ये गद्दी चलाएं फिर आगे। वो हुब्बे जा, हुब्बे माल, हुब्बे बाह का इलाज हो, वो सब गया एक तरफ। फिर बैत होने के बाद ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, हजरत जी पीर साहब मैंने ख्वाब में देखा, फला बुजुर्ग ने कहा ये पीर बहुत अच्छे हैं, पीर साहब और चौड़े होते हैं। पीर कहते हैं ये वाला मुरीद मक्खन लगाने का क्या है, मास्टर थोड़ा इधर आके बैठा कर, तू बयान में करीब आके बैठा कर। ये इसलिए नहीं बैठते, इन्होंने कोई ख्वाब वाब नहीं सुनाया। तो पीर साहब भी चौड़े होते 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 एक दिन बेचारा बेड़ा ही गरक हो जाता है। खुदा की कसम अपनी तारीफें सुन सुन के तो आदमी अपने बारे में वहम हो जाए ना कि मैं नेक हूं, इससे बड़ी डिप्रेशन। क्योंकि जब अपने बारे में खुशफहमियों में आ जाए ना, फिर वो जरा सी कोई बात करे डिप्रेशन में जाता है। फिर वो फिर समझते हैं मेरी तौहीन हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है मेरी। इसलिए और 2-3 शादियों से ज्यादा बेहतरीन इलाज हुब्बे जाह का है ही नहीं आई। बहुत गहरी बात की है। किसी में हुब्बे जाह है ना, हर वक्त शौक है लोग मेरी इज्जत करें, दूसरी शादी कर ले। इतनी बेइज्जती होगी ना उसकी, तीसरी के बाद दोनों मिलके बेइज्जती करेंगे, चौथी के बाद तीनों मिलके बेइज्जती करेंगे, भूल जाएगा इज्जत किस चीज का नाम है, भूल जाएगा। उधर जाएगा, उधर के अलग मसले, उधर के अलग मसले, उधर के अलग मसले, उधर के अलग मसले, मसले मसले मसले। वहां क्यों बैठ गए, वहां क्यों चले गए थे, वहां क्यों हो गया, उसको लेके क्यों चले गए। 10 साल उसकी ऐसी इस्लाह होगी जो किसी खानका में मुमकिन है ही नहीं। सालों की तरफ से बेइज्जती, गालियां वालियां, माशाअल्लाह। जिस बंदे ने कभी जिंदगी में गाली ना सुनी हो उसको वो गालियां पड़ेंगी, इज्जत का शौक। तभी मैं कहता हूं हुब्बे जाह के मरीज को शादी करा दो, उसकी दूसरी और तीसरी, इंशाअल्लाह हुब्बे जाह खत्म होगी उससे, इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। 10-15 साल के बाद जाके हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक इस्लाह इंशाअल्लाह हो चुकी होगी। और ये जो नाक पे मक्खी बिठाने वाले नाजुक मिजाज लोग हैं ना, जो हर वक्त इंसल्ट, इनको दूसरी शादी का मैं कभी मशवरा नहीं देता। तुम्हारे अंदर जनानापन है, तुम ये काम मत करो। होते हैं कुछ लोग, मैं ससुराल गया मुझे पूछा नहीं, मुझे चाय का नहीं पूछा, मैं घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये होते हैं कुछ ना ऐसे सड़ियल दामाद होते हैं ना। अबे आपने बहुत से सड़ियल अपने आपके घरों में भी होंगे, देखा होगा। बड़े भैया आए हुए हैं, उनको चाय का नहीं पूछा, बड़े भैया परेशान बैठे हुए हैं, मुझे कॉफी का नहीं पूछा, मैं घंटे से यहाँ, इस घर में मेरी इज्जत। इस तरह के लोग वो एक नहीं रख सकते भाई। बीवी रखने के लिए आदमी को बहुत हौसला चाहिए। गर्लफ्रेंड तो वो है भंगन चमारन होती है, इस्तेमाल किया छोड़ दिया। बीवी तो भाई बीवी होती है, उसको रखना आसान काम थोड़ी है। आप एहसानात करते रहोगे, 2 टके का नहीं छोड़ेगी 2 मिनट में आपको। ऐसा आदमी लगता है तवे पे बैठा हुआ। मुझे एक आदमी ने मुझे कहा, अभी वो यहाँ मौजूद है आदमी, लेकिन मैं उसकी तरफ इशारा नहीं करूंगा, लोग समझ ना जाए। वो बंदा यहाँ मौजूद है बयान में। मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब मैं अपनी बीवी को खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, गैस बिजली का बिल देता हूँ, सारे एहसानात करता हूँ, उसके बच्चों की केयर, वो बच्चे उसके भी हैं, सिर्फ मेरे ही थोड़ी हैं। इतना मैं उसके लिए कर रहा हूँ, 2 टके का नहीं मुझे छोड़ती घर में। और कहती है तुम से बड़ा नालायक कोई नहीं है, नाशुक्री करती है। कह रहा है इससे मैंने सोचा कि जब हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। यानी बीवी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन एक सबक मिला उसको। यानी वो बीवी की शिकायत नहीं कर रहा है कि घर में मेरी इज्जत नहीं है और इतना कुछ करने के बाद भी मेरी कोई औकात नहीं है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है यार अल्लाह के एहसानात तो हम पर और भी ज्यादा हैं। जितने हम बीवी पे एहसान करते हैं उससे ज्यादा एहसानात अल्लाह के हम पर है, बल्कि बीवी पे एहसान के काबिल भी हमें अल्लाह ने बनाया है। तो कह रहे जब हम नमाज नहीं पढ़े और अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। कह रहे हमें जब इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा चलो शादी का तो भाई ये फायदा तो हो गया ना, लेकिन फिर भी आप ये बात घर में तकरीर भी करो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए निकाह करना, बीवी को संभालना, ये हौसले वाले मर्दों का काम है, ये हिजड़ों और मुखन्नसों का काम नहीं, जिनका ज़र्फ बड़ा होता है। देखो हमारे पैगंबर से ज्यादा इज्जत दुनिया में किसकी होगी? आपसे ज्यादा किसको फॉलो किया गया है? सहाबा गर्दनें कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे? शौहर की तरह रहते थे। कोई ऐसा नहीं है कि आप हाकिम बन के घर में रहे हो, घर वालों के कामकाज में हाथ बटा रहे हैं। और सईदा आयशा नाराज भी हो रही है बाज दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपकी अजवाज ने बाद चीजों का आपसे इतना ज्यादा मुतालबा किया, आप नाराज होकर घर छोड़ के चले गए। लेकिन ये नहीं है कि जाके ये कहो कि ये क्या है, मैं सय्यदुल अंबिया और मेरी ज़ौजा ने मुझसे इख्तलाफ कैसे कर लिया इस बात पे। और आपको मैं अक्सर वाकया सुनाता हूं, हजरत ज़ैनब ने हलवा बना के भेजा हजरत आयशा की बारी में, तो हजरत आयशा ने आपके हाथ से प्लेट लेकर जमीन पे मार के तोड़ दी, गजबनाक होकर कि मेरी बारी में उन्होंने मुदाखलत क्यों की है।
اب میں بتاؤں اگر ہمارے ساتھ یہ ہو, آپ میں سے کسی کی زوجہ دوستوں کے سامنے برتن لے کے توڑ دے, آپ کیا بولو گے؟ میں نے رکھ کے چھماٹ لگایا, تیرے بھائی کو غصہ ہے, میں نے کہا اب برداشت. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنے دوستوں کو واقعہ سنا رہے ہو کہ میری 2 بیویاں ہیں اور ایک بیوی نے حلوہ بنا کے بھیجا دوسرے کی باری میں, اور تیری بھابھی نے باہر آ کے دوستوں کے سامنے, اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, دوستوں کے سامنے وہ پلیٹ زمین پہ مار کے توڑ کے جو ہے نا برتن توڑ دیا غصے بے. تو دوست بولیں گے تو نے کیا کیا؟ بے تجھے پتا ہے میری جو کھوپڑی گھومتی ہے تو تیرے کو پتا ہے, رکھ کے چماڑ دیا تیری باپ. ڈرتا ورتا نہیں ہوں, بعد میں یہ نہیں کہ پھر سالوں نے کتنے چماٹ مارے تجھے, وہ اسکپ کر جائے گا. وہ کیا کر جائے گا؟ اسکپ. رکھ کے چماٹ مارا, کیا ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے. ابے بھی عورت ہے, عورت بن. یہ ہوتا نا اسٹائل. میں نہیں کہہ رہا خواتین ایسا کریں اپنے میاں کے ساتھ, دوستوں کے سامنے ان کی بے عزتی کریں, بہت بری بات ہے. لیکن سیدہ عائشہ کا تو معاملہ غیرت کا تھا نا, شوہر سے محبت کی وجہ سے ہوا. تو ہمارے نبی کا کتنا کنٹرول تھا اپنے غصے پہ, کیسے اخلاق, کچھ بھی نہیں فرمایا بلکہ نیچے جھکے برتن اٹھانے لگے اور صحابہ کو اپنی زوجہ کے عمل کی توجیح کی. بھئی یہ بھی ہو سکتا تھا انسان دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے, یار دیکھ لیا نا آج تو نے, دیکھ لیا. بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم کیا بولیں گے؟ دیکھ لیا تیری بھابھی کیا کر رہی ہے, جگر ہے یا نہیں ہے, پھر بھی رکھا ہوا ہے, صرف مفتی صاحب کے بیان کی وجہ سے رکھا ہوا, ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 منٹ میں چھوڑ, ٹائم نہیں لگتا میرے کو, ڈرتا ورتا نہیں ہوں. دیکھ لیا آج یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ گھر میں. نا 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 نا, ہمارے نبی فیور کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی زوجہ کو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا کہ میری باری ہے تو سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے, تو غیرت میں ہوا ہے, محبت میں ہوا ہے. تو یہ جگر جب تک نہیں ہو نا, صحیح ہے نا, ظرف نہ ہو. لیڈر کے لیے بھی یہ ظرف ہونا. یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے باس ہیں نا, یہ کمبخت نہ کوئی کمپنی چلا سکتے ہیں, نہ یہ کمبخت گھر چلا سکتے ہیں, نہ فوج میں ایسا آفیسر اپنے ماتحتوں کو چلا سکتا ہے. مکھی بٹھانے والے نہیں ہوتے جو ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ایگریسو ہو جانا, نہ کاروبار کر سکتا ہی ہے. اب آپ کے دکان پہ کسٹمر آیا, یہ دے دو, یہ نہیں ہے, وہ, ابے جا یہاں سے, دماغ خراب, چلے یہاں سے, بھاگ یہاں سے. دکان گئی, تیل لے لیں, ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. تو یہ تکبر اور ناک پہ مکھی وکھی بٹھا کے ایک طرف رکھو. تبھی میں کہتا ہوں جانور پالو, اس سے تواضع آتی ہے. جب گائے لات مار کے اٹھا کے دور پھینکتی ہے نا, میں تو بکریاں پالی ہیں بچپن سے. ایک دفعہ مجھے شوق ہوا دودھ والی بکری, میں لے کر آیا, تھن بھرے ہوئے اس کے, دودھ والی بکری. بھائی میں نے کہا فریش ملک پیوں گا, مجھے دودھ نکالنا آتا نہیں تھا. اتنی مصیبت سے میں نے انگڑیاں دے دے کے نا اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں پھنسائی ہیں, اور جب میں نے دودھ نکال کے بالٹی بھری ہے, وہ کمبخت نے 3 دن کا دودھ روکا ہوا تھا, وہ لوگ روکتے ہیں, ایسے بالٹی لبالب بھری ہے, اور جیسے ہی میں نے انگڑیاں ہٹائی ہیں اپنی, بکری نے لات ماری, پورا دودھ نیچے. میں نے کہا لے بھیا, پہلا تجربہ ہی ہمارا کیا ہو گیا. تو جانور پالنے سے بھی انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے. جانور کو نہیں پتا ہوتا کون مفتی صاحب ہے, کون بریگیڈیئر ہے, کون کرنل ہے, صحیح ہے نا. مرغے کو بھی نہیں پتا ہوتا, نہ مرغی کو پتا ہوتا ہے. تو اس سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے. شادیوں سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے. 2 ٹکے کی عزت گھر میں نہیں رہتی. اور مشہور لوگوں کے تو شادی ناکام ہو جائے, میڈیا پہ عزت گئی ان کی, بیوی آگے بیان دے دے گی وہ گئے کام سے, وہ ساری زندگی وضاحت ہی دیتے رہیں گے, نہیں میری غلطی نہیں اس کی غلطی. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے تمام چیزیں بے عزتی کے لیے بہت ہی بہترین چیزیں ہیں. تو یہ کریں آپ, اس سے آپ میں حب جاہ ختم ہو جائے. لیکن ایک بات ہے, خوش زندگی اسی کو ملتی جو تواضع پیدا کرتا ہے اپنے اندر. ڈپریشن نہیں رہتی اس میں. بار بار بےزتی ہو نا, بےزتی پروف ہو جاتا ہے انسان سے. ایسے کام نہ کیا کریں جس سے عزت جائے. یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں حب جاہ سے بچنے کی, لیکن جان کر ایسے کام کرنا, برائیاں کرنا, یہ بری چیز ہے. سب سے زیادہ ہمیں حفاظت کا حکم ہے اپنی عزت کا. آگے چلتے ہیں جلدی جلدی, بس اس کو مکمل کر لیتا ہوں شارٹ. صحابہ کرام سے متعلق 2 طرح کی باتیں سنی ہیں. صحابہ سے بھی بڑے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں, بعض نے شراب بھی پی, زنا بھی ہوا, جھگڑے بھی ہوئے وغیرہ, اور یہ علماء ہی بتاتے ہیں کہ صحابہ ہماری طرح انسان تھے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں اور قرآنی شخصیتیں اور صحابہ کی غلطیوں سے متعلق روایات من گھڑت ہیں. علماء کو تاریخ کا پتہ نہیں, حدیث کتابوں نے انہوں نے آپ سے دروازہ. دیکھو صحابہ کرام میں سے غلطی ہو سکتی ہے کسی بھی صحابی سے, میجورٹی سے تو غلطی نہیں ہوئی, لیکن بعض صحابہ سے غلطی ہوئی ہے. جیسے ایک صحابی سے زنا ہو گیا تو وہ آئے نبی کے پاس کہ مجھ پہ سزا جاری کریں, اور پھر ان کو رجم کیا گیا. ایک صحابیہ سے زنا ہوا, انہوں نے آ کے اعتراف کیا مجھ سے زنا ہوا ہے, مجھ پہ زنا کی سزا جاری کریں, اور اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروایا انہوں نے. نبی نے ان کی کا نماز جنازہ پڑھا تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ, اس عورت نے زنا کی اور آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ 70 کو بخش دے. تو
اب اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ان کی توبہ تو دیکھو کتنی تگڑی ہے. اب ایک پہلو کو دیکھا جا رہا ہے، وہ بھی بعض صحابہ سے، یہ نہیں کہ سب سے، وہ بھی بشریت کا غلبہ ہوا اور ان کو توبہ کا احساس بھی ہوا، تو اس کے بارے میں پھر یہ کہنا صحابہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، یہ تعبیر غلط ہے. بھائی صحابہ انسان تھے، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کسی صحابی سے جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. تبھی جتنی بھی صحابی سے حدیثیں منقول ہے سب صحیح حدیثیں ہیں. بات کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے، صحابی کو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب اور جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. اتنے بڑے جرم کے وہ مرتکب ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو غلطی ہوئی ہے ان سے اور انہوں نے توبہ کی ہے. اور بعد میں جو سیاسی اختلافات ہوئے وہ تو سیاسی اختلاف تھے، تو اس میں کسی کو گناہگار کہنا تو ٹھیک نہیں ہے. میرا نام ملک یاسر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرت عمر کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ شیعوں سے پوچھو. جتنا فائدہ سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام کو پہنچایا ہے، اور حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ڈول کھینچ رہے ہیں، ابو بکر بھی، اس میں کمزوری تھی لیکن عمر نے آ کے اس ڈول کو مضبوطی سے کھینچا، اور آپ نے تعبیر کی اس کی کہ اسلام مضبوط کس کے زمانے میں ہوگا؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، روایت میں ہے کہ شیطان جس راستے سے گزرتا، عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور کمال کی بات ہے اللہ نے اپنے حبیب کے پہلو میں جن دو کو جگہ دی ہے وہ ابو بکر اور عمر ہیں. جتنا صلاۃ و سلام پیغمبر کی قبر پہ پڑھا جاتا ہے سارا ابو بکر عمر کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. اتنا پروٹوکول اللہ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی کسی کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ، تو ماتم کرنا چاہیے لیکن اس کی عقل پہ کرنا چاہیے. اتنا پروٹوکول اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب کو دیا. نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. دو صحابہ کے بارے میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتے، ایک حضرت علی کے بارے میں اور ایک حضرت عمر کے بارے میں. حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ تمہاری مجھ سے وہی حیثیت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا پچھلی امتوں میں الہام ہوا کرتا تھا اللہ کی طرف سے، اگر میری امت میں کسی پہ ہوگا تو کس پر؟ عمر پہ. تبھی فقہ حنفی میں حضرت عمر کے فیصلوں کو بہت ویلیو دی گئی ہے، کیونکہ ان فیصلوں کے ساتھ کس کی تائید تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پھر میں وہی بات کہتا ہوں اہل حدیثوں سے کہ 3 طلاق کو 3 قرار دینا نبی کا فیصلہ ہے، تبھی حضرت عمر کا بھی فیصلہ ہے، تو کیوں نہیں مانتے اس کو؟ ابھی ایک اہل حدیث تھے، وہ اہل حدیث ان کو اپنا مانتے نہیں ہیں، مولانا اسحاق صاحب نہیں ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ جی وہ صحابہ 3 کو ایک اس لیے کہتے تھے حضرت عمر سے ڈرتے تھے. وہ معاذ اللہ حرام بیوی کو حلال کر رہے ہیں، کس کے ڈر؟ حلال بیوی کو حرام کر رہے ہیں کس کے ڈر سے؟ حضرت عمر کے ڈر سے. کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو صحابہ پہ. تو چاروں اماموں نے اسی کو لیا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر پیغمبر کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. شیعہ کہتے ہیں 3 طلاقیں، کچھ کہتے ہیں 1 ہوتی ہیں، کوئی کہتے ہیں 1 بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ عمری قانون ہے. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے اہل سنت کا اور روافض کا فرق. اہل سنت ٹوٹ کے عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے. سب سے پہلے ابو بکر، اس کے بعد عمر. اور سیرت اگر پڑھو نا تو حضرت عمر سے محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو فضیلت کی وجہ ہے وہ اس مشکل وقت میں پیغمبر کا ساتھ دینا جب کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. لیکن اسلام کو جو طاقت ملی ہے نا وہ کس کے دور میں ملی ہے؟ عمر بن خطاب کے دور میں ملی ہے. ایک غیر مسلم یہ بات مانتے ہیں، انگریزوں نے لکھی ہے یہ بات، اور کہتے ہیں اسلامی تاریخ میں عمر بن خطاب جیسا حکمران آیا ہی نہیں ہے، اس جیسی حکومت قائم ہوئی نہیں ہے. سارے فتنے ان کے بعد شروع ہوئے. حضرت عثمان کے دور میں خوارج پیدا ہوئے، حضرت علی کے دور میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد سے حدیث میں آتے ہیں ایک دفعہ میری امت میں تلوار چلے گی تو قیامت تک چلتی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی. اب یہ تلوار حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے، ورنہ امت لڑتی رہے گی. لڑی رہی ہے اس وقت سے، کیا خیال ہے؟ تو لیکن عمر بن خطاب کے دور تک وہ ایسا روب اور دبدبا تھا نا کہ تو جس کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پہ ماتم کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو اور حضرت عمر نے جتنے پروٹوکول اہل بیت کو دیا ہے، حضرت حسن حسین کو دیا، سیدنا علی کو دیا، اتنا تو کسی نے بھی نہیں دیا. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب میری عمر 3 شادیاں. اوے 24 سال میں کم وقت تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا. 3 شادیاں کیوں ہوئی ہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ 24 میں تو میری 1 نہیں ہوئی تھی. اب ہمارے مرید ہم سے ہی آگے نکل رہے ہیں یار. اور میرے ماشاءاللہ سے 8 بچے ہیں، 24 میں میرے تو نہیں تھے. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، جیلس ہو رہا ہوں میں تجھ سے. اور 2 اور ہونے والے ہیں، ماشاءاللہ اسپیڈ دیکھو، حیرت ہو رہی. 24 سال میں 8 بچے اور 2 ہونے والے یعنی 10 ہو جائیں گے. تو شادی ہوئی کب تھی؟ شادی کے بعد سے میرا خیال ہے ایک چیز، میں 8 من سے بے روزگار ہوں.
यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, 8 बच्चे, अच्छा 4 एक से हैं, 4 एक से, तो 5 एक से हो जाएंगे, 5 दूसरी से, तो शादी को हुए कितने साल हैं? अगर 5 साल हुए हैं शादी को, तो 5 साल में 5 बच्चे तो मुमकिन ही नहीं है। मेरा ख्याल है 10 साल हो गए, यानी 15 साल में इन्होंने शादी की होगी या 16 साल में। बहरहाल कमाल की बात है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं यार, आज मुझे नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा। अच्छा मेरे बॉय, मैं बेरोजगार हूं यार, हर जुमला अजीब है इसका। बेरोजगारी में 8 बच्चे हो गए और 2 बीवियां भी हैं, करीब भी आने दे रही हैं, यानी बेरोजगारी में। हाय हाय हाय, मेरा अच्छा खासा कारोबार था वो खत्म हो गया, और मेरे घर में नहीं, फिर मैंने 3 शादियां की हुई हैं और मेरी बेगम को भी नहीं पता कि मैं बेरोजगार हुआ हूँ। मेरे पास जो भी है जमा किए हुए वो सब मैंने खत्म कर दिया है, वो सब मैंने 6 महीने में खत्म कर दिया है, घर का किराया वगैरह, राशन वाशन, ठीस पेश सब अब नजर नहीं लगेगी। भाई साहब, जब आपकी 2-3 शादियां थी, आपको कारोबार में बचा के रखना चाहिए था ना, क्या ख्याल है? जब आप कारोबार कर रहे थे, आपकी 3 बीवियां भी, आपके इतने बच्चे भी, तो पूरा डिपेंड आपने एक कारोबार पे किया हुआ क्यों था? बार बार मैंने शरीयत का हुक्म बताया है, शादियां भी करो, बच्चे भी पैदा करो, लेकिन माल के असबाब भी इख्तियार करो। तो आपको चाहिए था कि आप उसमें से, मैं जैसे बताता हूं, साल का बचाओ, ताकि एकदम बेरोजगार हो तो कुछ हो तो ना सरवाइव करने के लिए, फिर इतने में दूसरा कारोबार तलाश करो। बहरहाल जो होना था हो गया, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए, और उम्मीद है इंशाअल्लाह 3 शादियों की बरकत से अल्लाह आपको अच्छा रोजगार दे देगा, बशर्ते के रोजगार को आप फोकस करो, बच्चों को के अलावा रोजगार को भी अब आप क्या करो, क्या है, उसको भी फोकस करो, मेहनत करो, दिल लगाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह रोजी देगा आपको। अल्लाह ताला ने वादा किया है, निकाह की बरकत से माली बरकत आती है। मैंने नहीं देखा कोई भी 2-3 शादियों वाला रो रहा हो, वैसे रो रहा होगा बेइज्जती की वजह से, लेकिन अल्लाह माली उसको वुसअत देते हैं। मेरा सवाल यह है कि बिजली के बिल की बचत की वजह से कुंडा इस्तेमाल करके कारोबार में उन पैसों से वो सदका खैरात करके हज उमरा करके बिजली चोरी करना जायज नहीं है, लेकिन उससे जो कारोबार किया जाएगा वो कारोबार हलाल होता है, क्योंकि वो बिजली बेच थोड़ी रहा है चोरी करके। कोई बिजली चोरी करके बेचेगा तो वो हराम है, यानी उससे जो आमदन आएगी वो क्या होगी, हराम। लेकिन बिजली चोरी करके वो पकोड़े बेच रहा है, जैसे पकोड़े की दुकान है, पंखा कुंडे की बिजली से चल रहा है, तो उसका पकोड़ों से कोई ताल्लुक थोड़ी है। या चूल्हा चोरी की गैस से जलाया हुआ है उसने, तो भी पकोड़े हराम नहीं होंगे, क्योंकि बेसन उसने अपने पैसों से खरीदा है। अलबत्ता चोरी करने का गुनाह मिलेगा। ये जूसर मशीन वाले अक्सर कुंडे की बिजली इस्तेमाल करके केले का मिल्क शेक बना के बेच रहे होते हैं, तो इससे इनकी आमदन हराम नहीं हो जाती, क्योंकि बेच रहे हैं जो केला है उसके अंदर जितनी चीजें वो हलाल पैसों से खरीदी हुई हैं। हाँ, ग्राइंडर मशीन को घुमाने वाली चीज है वो क्या है, चोरी की बिजली, तो वो गुनाह होगा कि चोरी की बिजली इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, लेकिन उससे कारोबार हराम नहीं हो जाता। मेरा सवाल ये कि मुलाजिम से मुकर्रर वक्त से ज्यादा टाइम काम कराना जायज़ है या नाजायज़? जायज़ नहीं है। और मुलाजिम जो टाइम दिया है उससे पहले छुट्टी कर जाए तो उसके पैसे जायज़ है या नाजायज़? अगर मुलाजिम अपने वक्त से पहले चला जाता है तो उसको अपने बॉस को बताना पड़ेगा कि मैं टाइम से पहले चला जाता हूँ, काम नहीं होता। तो वो अगर इजाजत दे दे तो ठीक है, इजाजत नहीं दे तो फिर वो तनख्वाह उतनी कटानी पड़ेगी उसको। और सराहतन इजाजत जरूरी नहीं है। अगर बॉस को पता है कि ये टाइम से पहले चला जाता है और वो कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब है ठीक है, फिर वो खुद ही राजी है, उसको एतराज होगा तो खुद ही बोल देगा ना, क्या ख्याल है? तो बहुत ज्यादा नेक बनने की भी कोशिश नहीं किया करो। बॉस को पता ही होता है कौन टाइम पे आ रहा है, कौन टाइम पे जा रहा है। बाज बॉस ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमें काम चाहिए भाई, टाइम पे आने जाने की उनकी नजर में वैल्यू नहीं होती। अगर कोई बंदा अपनी बीवी से सोना उधार ले तो वो फौत हो जाए, वो यकीनन फौत हो जाएगा, वो माफ करना चाहे वो माफ हो जाएगा या नहीं? फौत वो नहीं होगा, उसकी बीवी फौत होगी, क्योंकि ये कर्जा देगा नहीं। बाकी किसी का भी हक हो माफ करने से माफ हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जब इसने बीवी से सोना लिया और ये मर गया तो बीवी को विरासत में 8वां हिस्से बाद में मिलेगा। जो सोना लेके मरा है ना, ये उसके पैसे पहले दिए जाएंगे। और नबी किसी के सामने अगर ऐसा केस आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा ही नहीं पढ़ाते कि जब तक विरासत में से कर्जा अदा ना कर दिया जाए, क्योंकि जो भी कर्जा लेके दुनिया से जाता था हमारे नबी उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। 2 लोगों के आपने जनाजे नहीं पढ़ाए हैं, एक खुदकुशी करने वाले का और दूसरा जिस पे कर्जा हो। जब तक कोई जनाजे की सफों में से ऐलान नहीं कर देता कि मैं इसके कर्ज का जिम्मेदार हूं, जब तक ऐलान नहीं करता आप जनाजा नहीं पढ़ाते। आप कहते हैं अपने भाई का खुद ही जनाजा पढ़ाओ, आप बाइकआउट करते हो उस जनाजे का। तो कर्ज लेके मर जाना इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह मेरे वालिद साहब की कब्र को नूर से भर दे। मेरे वालिद ने जो चंद अच्छी बातें हमें सिखाई है ना, जिसका दुनिया में बड़ा फायदा हो। एक तो नमाज सिखाई उन्होंने हमें, दूसरा हमारे अब्बा हमें एक चीज सिखा के गए थे, मांगना नहीं है जिंदगी में किसी से, भूखे मर जाओ हाथ, चाहे कारोबार हो चाहे कुछ भी हो। 2 चीजें सिखाई थी, एक तो नमाज और दूसरी ये। दूसरी चीजों में जो 2 सिखाई थी उसमें से आधी, यानी दूसरी जो चीज सिखाई थी उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 था।
पार्ट 1 ये था कि कभी किसी से पैसे मांगना नहीं, पार्ट 2 ये था कि कारोबार के नाम पे कभी किसी को पैसे देना नहीं। पार्ट 1 पे तो हमने अमल किया, कभी किसी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैसे मांगे नहीं। हालांकि मेरी जब 2-3 शादियां थी तो मेरे माली हालात आज के मुकाबले में अच्छे नहीं थे, और बहुत दफा घर में जरूरत पड़ जाती थी, मैं घर वालों को भी नहीं बताता मेरे पास पैसे नहीं है, कोई मुझे मजलूम समझ के चंदा ना देना शुरू कर दे। ऐसा भी होता था उन दिनों में, कुछ ने कहा हम आपको बाइक गिफ्ट देते हैं, ये कि मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, मुझे ये लगा मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं बाइक पे जा रहा हूँ बोलेंगे मेरी बाइक है। मैं चाहता था मुझे लोग क्या समझें, करोड़पति। ऐसा भी हुआ कि कमेटी के पास कोई लोग आए, मुफ्ती साहब के माली हालात कैसे हैं, इनके इतने बच्चे हैं, 2-2 बीवियां, कोई जरूरत तो नहीं पैसों की। कमेटी वाला भाई मुफ्ती साहब बहुत खाता पीता आदमी है, चले गए, वो अच्छा है ना, इज्जत हो रही है। तो हमारे हजरत फरमाते थे जेब में धेला ना भी हो ना, लोग ये समझेंगे बहुत बड़ा सेठ है, ऐसे रहना चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा पूरा उनकी तालीमात पर अमल किया, लेकिन ये चीज हमें हमारे अब्बा ने भी सिखा दी, हमें शेख भी उसी टाइप के मिल गए, पीरो मुर्शिद भी, वो भी बड़े मुस्तगनी। उन्होंने कहा भाई सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। हजरत ने फरमाया आलिम होके, दीनी तालिब इल्म होके किसी के सामने अपनी जरूरत जाहिर कर दी कि पैसे नहीं है, ये नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। जब भी हो पैसा बहुत है। तो मेरे वालिद साहब की कब्र अल्लाह नूर से भर दे, उन्होंने हमें ये खुद भी नहीं कभी जिंदगी में मांग, कमेटियां भी नहीं डाली उन्होंने। कमेटी में भी भिखारियों की तरह मेरा नंबर कब आएगा, मेरे पैसे कब निकलेंगे, ये जलील हो जाते हैं कमेटियों में लोग। अबे तुम्हारी जेब में जितना है उतना खाओ, नहीं है तो छोड़ो, रहने दो, नहीं खाओ, क्या ख्याल है। कमेटियां डाल डाल के हवस के उस दिन निकलेगी तुम्हें इतना पैसा आ जाएगा, छोड़ दो यार, क्या कर लेगा तू इतने पैसे का। तो वैसे बचा लो पैसा, गोल्ड खरीद के रख लो। अगर आपको बाइक खरीदनी है, पैसे नहीं हो रहे तो भाई हर महीने तनख्वाह से कुछ बचाओ, गोल्ड खरीदते रहो, जब इतने हो जाएं तो बाइक खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, जो भी करना है। हमारे अब्बा की ये सोच थी। कमेटियां कहते हैं पागलों का काम है कमेटियां डालना, तो टेंशन है, और लेके भाग गया तो गए। जिसकी पहली कमेटी निकली वो मार्केट से शार्ट, तो जिंदगी भर सलवाते देते, कोसते रहो उसको, कहते पैसों में रखना ही नहीं है। तो अब्बा ने हमें 2 नसीहतें की थी, नमाज की तो की थी, इसी वजह से अल्लाह का फजल है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह ने सत्तारी का मामला किया हुआ, पर्दे डाले हुए हैं, लेकिन नमाज मेरे जिम्मे कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सारी न, हमारे अब्बा जब फौत हुए तो ना कोई रोजा था उनके जिम्मे, ना कोई बालिग होने से लेके मौत तक कोई नमाज उनके जिम्मे नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा ने हमें भी इसी ट्रैक पे चलाया। तो दूसरा, पैसे नहीं मांगना, पैसे। तीसरा, वैसे किसी को ज़कात सदका दे देना, वो तो देना चाहिए। कारोबार के नाम पे कोई आए ना, इतना पैसा दे दो तो इतने लगा के आधा तुम्हारा आधा मेरा, ये हरकत कभी नहीं करना। लेकिन इस तीसरी बात पे हमारे अब्बा नसीहत करते थे कि ये बात समझ में नहीं आती जब तक पैसे डूबते नहीं है, क्योंकि सामने वाला हाजी पाजी बन के आता है और ऐसे सुनहरी बाग दिखाता है कि अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं। अब्बा कहते थे ये उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी ये वाली नसीहत जब तक पैसा लगा के पैसा डुबोगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शुरू में लोग आते थे, जब मुझे विरासत का पैसा मिला अब्बा की तरफ से, तो लोग आते थे, लोगों को पता चल गया मुफ्ती साहब के पास रोकड़ा आया हुआ है आजकल, तो आजकल ये पैसा मिला है, इनकी विरासत तकसीम हुई है, तो यार ये दे दो। मुझे अब्बा की नसीहत, पैसा पकड़ाना नहीं किसी को, मैं नहीं देता था। एक दिन फिर यही हुआ कि एक साहब ने ऐसे सुनहरी बाग दिखाए, मैंने कहा यार ये तो देना चाहिए, बनता है, दे दिए। दूसरा आया, उससे ज्यादा बाग दिखाए, दे दिए। तीसरे ने उससे ज्यादा सुनहरी बाग। चौथा जो आया ना, वो तो ऐसा रोजाना 2005 या 6 की बात कर रहा हूं मैं, 6 की, डेली 5000 रुपए मुझे प्रॉफिट के देके जाता था। उस वक्त डेली 5000 का मतलब पता है 9000 रुपए तोला था सोना, और डेली मेरा प्रॉफिट बिजनेस से कितना हो रहा था जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। और बिजनेस क्या चल रहा है, सब्जी मंडी से माल उठाया जा रहा है मेरे पैसों से, आम उठाए जा रहे हैं और केले उठाए जा रहे हैं, इधर गोदाम मेरा किराया मेरे पैसों से जा रहा है, चला वो रहा है, सुबह शाम प्याज टमाटर की रेडियां लगा रहा है, सारा इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है भाई, बिजनेस हो रहा है। मैंने कहा यार अब्बा को अगर जिंदा होते हैं ना, मैं अब्बा को बताता, अब्बा कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर भी होते हैं। यहीं पर करीब में मुझे याद है 2 दुकानें उसने ली गोदाम की, आम उठा के रखता, वो जो केमिकल लगाया जाता है पकाया जाता है, फिर उसके बाद यहीं बेचता हुआ नजर आता, उसका बेटा भी ये काम कर रहा, और लोग मेरे पास आ रहे रकम लेके, सब हमारा पैसा भी लगवा दो यार। कहते चला यहाँ से, हर गरीब से गरीब उठ के आ जाता है पैसा। कितने 50, चल 50,000 लगाएगा यहाँ पे, शर्म नहीं आती। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। फिर मैंने सोचा गाड़ी लेता हूं। ये विट्स गाड़ी चलती थी उस वक्त, 2 टके की औकात नहीं थी विट्स की मेरी नजर में। मैंने कहा सीधा 0 मीटर करोला निकलवाता हूं। अच्छा, वो बंदा रात को 11 बजे आए, 10 बजे आए, 1:30 बजे आए, आता जरूर था, कभी 5000 कभी 6000, जो भी प्रॉफिट हमने मार्जिन तय किया हुआ था ना। मैंने कहा यार सुबह दे देते, कह रहे भाई किसी का पैसा मेरी जेब में, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, इतना नेक।
مفتی صاحب پھر کہتا تھا میں سید ہوں. میں نے کہا یار میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دے کے گنوائے ہیں, پہلے آدمی مجھے ملے ہو جو اتنی ایمانداری سے کہہ رہا ہے سید سے واسطہ تمہارا پہلی دفعہ پڑا ہے. کسی خاندانی جو میں اتنا کہتا ہوں نا یہ لفظ, وہ بہت کچھ وہاں سے آیا ہے یہ.